اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ اللہ کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کل جہانوں کو پالنے والا ہے، اور والدین جو انسان کے ماں باپ ہیں وہ بھی انسان کو پالنے والے ہیں، اور دنیا میں سب سے ظاہری لحاظ سے پالنے والے ماں باپ مانے جاتے ہیں، جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کما ربیانی صغیرا۔ اور دوسروں کی جو پرورش ہوتی ہے، انسان کے لیے تربیت ہوتی ہے، وہ بنسبت ماں باپ کے کم ہوتی ہے، اور لیکن جب بچہ باپ کے پیٹھ میں ہوتا ہے یا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، نطفہ بن کر رہتا ہے یا خون کا قطرہ بن کر رہتا ہے، یا خون کے قطرے کے بعد جب گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، گوشت کے لوتھڑے کے بعد جب انسان کے اعضاء وغیرہ بننے شروع ہو جاتی ہے، اعضاء بننے کے دوران اس کے اندر روح پیدا ہو جاتی ہے، ان تمام اوقات میں ماں باپ کا اس کی پرورش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین ماں کے سینے کے اندر دودھ کی 2 نہریں جاری فرما دیتا ہے۔ ماں صرف یہی کرتی ہے کہ جو اللہ پاک نے اس کو وہ دودھ عطا کیا ہے وہ بچے کے منہ میں دے دیتی ہے۔ جب دودھ بچے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو بچے کے پیٹ میں دودھ پہنچنے کے بعد ماں جو ہے وہ پھر سے بے تعلق ہو جاتی ہے، اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بچے کے پیٹ میں دودھ کا ہضم کرنا، اس کی توانائی پہنچانا، اس کا پلنا، اس کا بڑھنا، اس سے ماں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر دودھ بھی جو ہے وہ بھی 2 سال تک چلتا ہے۔ 2 سال گزرنے کے بعد ماں جو ہے وہ دودھ دینا بھی بند کر دیتی ہے۔ بچہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، ماں کی پرورش گھٹتی جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو اب معاملہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے کہ ماں خدمت کی محتاج ہے، باپ جو ہے وہ خدمت کا محتاج ہے، اور بیٹا جو ہے وہ خدمت گار بن جاتا ہے۔ اور اگر اسی دوران بچہ مر جاتا ہے تو پھر ظاہری تعلق ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا ایسا رب ہے جو ہمیں باپ کی پیٹھ میں پالتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی پرورش کرتا ہے، ہمارے بچپن میں بھی ہماری پرورش فرماتا ہے، جوانی میں بھی پالتا ہے، بڑھاپے میں بھی پالتا ہے، تندرستی کے عالم میں بھی پالتا ہے، بیماری کی حالت میں بھی ہمیں پالتا ہے، ہر حال میں ہمیں وہ پالتا ہے اور سب کو پالتا ہے، کسی سے وہ معاوضہ نہیں لیتا، بغیر کسی غرض کے ہر ایک کو پالتا ہے۔ وہی رب العالمین یعنی تمام جہانوں کو پالنے والا کہلانے کا مستحق ہے، اور اللہ رب العالمین ہر طرح پالتا ہے، ظاہری اعضاء کو بھی مختلف طریقے سے پالتا ہے، اور باطنی اعضاء کو بھی اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے پالتا ہے، اور ایسی قوت والی اور طاقت والی اور قدرت والی ذات ہے جس نے ہماری سر کی ہڈی کے اندر سے سوراخ کر کے اسی ہڈی کے اندر ایک سننے کی صلاحیت اور طاقت کو پیدا فرما دیا۔ وہی ذات ہے جس نے آنکھ کی جگہ پر جو پیچھے بیک سائڈ میں چربی ہے، اسی چربی کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو ظاہر فرما کر اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت کو رکھ دیا۔ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت اور قدرت سے اسی گوشت کے ٹکڑے کے اندر اللہ پاک نے بولنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ انسان اس ہڈی سے سن رہا ہے اور چربی سے دیکھ رہا ہے، اور گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ انسان جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقتیں اور قدرتیں ہیں کہ وہ درخت جن کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں تھی وہ صرف کھڑے رہتے ہیں، دھوپ کے اندر بھی کھڑے ہیں، دن کے اندر بھی کھڑے ہیں، رات کے اندر بھی کھڑے ہیں، وہ صرف 24 گھنٹے کھڑے ہیں، ان کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی رزق اور ان کی روزی کا اہتمام یہ کیا کہ ان کے لیے باغبان اور خدمتگار مقرر فرما دیے کہ ہر ضرورت ان کی کھڑے کھڑے پوری فرما دیتا ہے۔ اسی طرح پرندے ہوتے ہیں، پرندوں میں حرکت کی طاقت تو ہوتی ہے لیکن روزی کمانے کی طاقت نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو یہ حکم ہوا کہ تم نے گھونسلوں سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ تم حرکت تو کر سکتے ہو، گھونسلوں سے تم نکل جاؤ گے، گھونسلوں سے نکلنا تمہارا کام ہے اور پیٹ کو بھرنا میرا کام ہے۔ انسان میں حرکت کی طاقت بھی ہے، روزی کمانے کی طاقت بھی ہے، یہ دونوں طاقتیں انسان کے اندر تھیں۔ فرمایا کہ اے انسان تو مختار ہے، کسی فصل کا بیج اٹھا کر زمین کے اندر ڈالنا تیرا کام ہے، پھر اس فصل کی پرورش کرنا ہمارا کام ہے۔ جب انسان بغیر دانت کے تھا
جب اس کے اندر چبانے کی طاقت نہیں تھی تو اللہ پاک نے دودھ کا اس کے لیے انتظام کیا کہ جس کے ذریعے اس کی پرورش فرماتا رہا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی جو پرورش انسان کے حوالے سے ہے یا کہ اپنی مخلوقات کے اعتبار سے ہے وہ لا متناہی تربیتوں کا ایک نمونہ ہے کہ اللہ جو ساری طاقتوں کا مالک ہے اور وہی ہماری پرورش فرمانے والا ہے۔ جتنا پرورش کا کردار اللہ کا ہے اتنا والدین کا اس میں نہیں ہے، اس لیے وہ تمام جانوں کا رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی رب کہلانے کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔